أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تو ہم لوگ اب موت کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں جانیں گے کہ بھئی موت کیا ہے اور قبر کیا ہے. یہ چیزیں ہم لوگ جانیں گے. ایسی کون سا وقت ہے جس وقت میں ایمان لانا کیا ہے بیکار ہے. تو دیکھیے ہر شخص کی جو عمر ہوتی ہے جو ایج ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مقرر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر شخص کی عمر کیا ہے مقرر ہوتی ہے. نہ اس سے کم ہوتی ہے نہ ہی اس سے زیادہ. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. جب زندگی جو ہوتی ہے زندگی کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا ہے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت جو ہے مرنے والے کو دائیں دیکھے چاہے بائیں. ٹھیک ہے. جس طرف بھی دیکھے گا جہاں تک بھی اس کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. اور مسلمان کے پاس کیا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے ہوتے ہیں. اور اس وقت کافر کو بھی جو ہے نا اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے. جو کافر لوگ ہیں جن کو ابھی تو یقین ہی نہیں ہوا, جو لوگ مان ہی نہیں رہے کہ مطلب اسلام کیا ہے دین کیا ہے, تو اس وقت میں انہیں بھی بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں جو مسلمان ہیں وہ ایک دم حق پر ہیں سچ ہیں اور وہی جو دین کیا ہے دین حق ہے. تو کیا وہ جو کافر لوگ ہیں ان کو بھی کیا ہو جاتا ہے یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی اسلام ہے, لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں, کیونکہ ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے چیزیں دیکھی نہیں ہیں, جو بس رب نے کہہ دیا کہ جنت ہے تو ہے, دوزخ ہے تو ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہیں, تمام انبیاء اکرام ہے تو ہیں, تمام جو بک ہیں آسمانی ہے تو ہیں, جتنی بھی چیزیں جو ہم نے نہیں بھی دیکھی اس پہ بھی کیا ایمان لانا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب نے فرما دیا تو اسی کو ایمان لانا کہتے ہیں. کس پہ کہتے ہیں کہ جو کیا ہے ایمان تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بنا دیکھے ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں. اور اب تو کیا ہوا فرشتوں کو دیکھ لیا. فرشتے کیا ہمیں پہلے نظر آتے؟ ابھی ہمیں کیا فرشتے نظر آ رہے؟ نہیں آ رہے. تو جب فرشتوں کو ہی دیکھ لیا پھر آپ سوچ رہے کہ نہیں بھائی بات تو سچ تھی, اب میں ایمان لے آتا ہوں. تو اس وقت میں ایمان کیا ہے معتبر نہیں. بھلے بجائے کہ بار بار جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر دے یا جتنی بار بھی کہہ دے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا جو بھی اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے, لیکن اس وقت کا جو ایمان ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اب کیا ہے فرشتوں کو دیکھ لیا اور فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے. اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا. بات کلیئر ہو گئی؟ اب کیا ہے کہ مسلمان کی روح آسمان سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں. اور کافر کی روح بڑی سختی یعنی کہ جو مسلمان ہے اس کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں. اور جو کافر ہے تو کافر کی روح بڑی سختی سے نکلتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں. مرنے کے بعد روح جو ہے دوسرے کے بدن میں جا کر جو ہے پھر سے پیدا نہیں ہوتی. جیسے کہ لوگ جو ہیں ان میں یہ والی بات مشہور ہے نا, ارے ان کا تو واپس سے جنم ہوا ہے, ان کا تو یہ فلانا جنم ہوا ہے, ان کی روح اس کے اندر آ گئی تھی اور ایسا ہے ویسا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو اثرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ جن کے ہوتے ہیں. جن جو ہیں وہ یہ کام ان کے ہوتے ہیں, لیکن جو انسان ہیں انسانوں کی روح اگر ایک وجہ سے انسان کا انتقال ہو گیا اس کا مطلب بھی اب اس کے بعد روح کسی دوسرے کے بدن میں نہیں جا سکتی. یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے.
तो क्या है कि वो कोई इंसान सोचे कि भाई रूह जो है दूसरे के बदन में जो फिर से पैदा हो जाती है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है वो कयामत आने तक आलम बरज़ख में, यानी कि बरज़ख या दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आलम है, जिसमें जो जो क्या है वो जहाँ पे रूह वगैरह रहती हैं, और मरने के बाद से कयामत आने तक तमाम इंसानों और जिनों को क्या है हस्ब मुरातिब में उसमें रहना होता है। यानी कि जिसके जैसे जैसे मर्तबे होते हैं, जिनके जैसे जैसे अमाल होते हैं, उसके हिसाब से उन्हें जो है चीजें मिल जाती है, फिर वो लोग वहीं पे रहते हैं अपना। और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के जो है 7 बरज़ख को वही निस्बत है जो है माँ के पेट के साथ दुनिया को। ठीक है, ऐसे ही ऐसा नहीं है बिल्कुल अलग है, नहीं ऐसा नहीं है, वही निस्बत है। जैसे कि अब माँ है तो माँ के साथ बच्चे को देखो कितना अटैच होता है। जब वो बच्चा जब पेट में होता है तो माँ से अलग थोड़ी होता, जैसी माँ है वैसे ही उसका बच्चा भी उसके साथ है। उसी तरह से अगर वो अपना वेट भी नापेगी तो बच्चे का भी वेट उस वक्त में उसके जो है उसमें आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो माँ के पेट में ही है। तो जिस तरह से ये निस्बत है, वैसे ही जो है बरज़ख जो है दुनिया से उसकी निस्बत भी वही है। लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा सी वो जो बरज़ख है वो दुनिया से बहुत बड़ा है। बस समझ आ गई। अब क्या है कि बरज़ख में कुछ लोगों को क्या है आराम है और कुछ को क्या है तकलीफ है। वहां पे क्या कुछ लोग क्या है आराम में है, कुछ लोगों को क्या है तकलीफ है वो। और ये जो है ख्याल के रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का, या फिर वो कभी पेड़ पौधों पर चली जाती है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें गलत है। और मानने वाला जो है ना ये और इसको मानना क्या है कुफ्र है। ठीक है, इसको नहीं मानना चाहिए। ऐसी बेतुकी बातें इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि भाई मौत क्या है, मतलब अगर मैंने पूछा भाई मौत की डेफिनेशन बताइए कि भाई मौत क्या है, तो क्या कहेंगे कि मौत ये है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूह मिट नहीं जाती बल्कि आलम बरज़ख में रहती है, और वही मौत है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर क्या है कि मरने के बाद रूह कहाँ रहती है? जब कोई इंसान का इंतकाल हो जाए तो मरने के बाद रूह कहाँ रहती है? तो देखिए, ईमान और अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर है। ठीक है, कयामत आने तक वही रहेंगी। और जैसे कि कुछ रूह की जो जगह है वो अर्श पर है। ठीक है, अर्श के नीचे है। और कुछ की क्या है कि अलईन एक जगह है। तो ये एक बेहतरीन जगह है, या तो फिर वहां पर है, वरना और थोड़े बहुत लोगों की क्या है ना जमजम शरीफ के पास है, जहाँ पे जमजम शरीफ का कुआं है वहां पे है। और कुछ लोगों की क्या है कि जहाँ पे उनको दफन किया जाता है वहीं पर ही है। और काफिरों को क्या है, काफिरों की रूह जो है कैद रहती है, और कहीं जो है उनका भी मतलब वही है कि जिस तरह से उनके मरातिब होता है, जिस तरह से उन्होंने चीजें की होती है, उसके लेवल से जो है उन्हें जगह मिलती है। जैसे कि हमारे लिए क्या है, जैसे कि जमजम शरीफ तो वो एक अच्छी जगह है। और जो भी तमाम ये भी मैंने बोला है कि अला जो है अलीयीन जो एक जगह है, ये भी क्या बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि वो रूह कहीं आ जा नहीं सकती, रूह सारी आ जा सकती है, लेकिन उनका क्या है ना बदन से अटैचमेंट रहता है, ताल्लुक रहता है। अगर बदन पे सख्ती होगी तो रूह को पता चलेगा, अगर बदन को आराम दिया जाएगा तो रूह को भी उस वक्त जो है राहत मिलेगी। तो उस तरह से चीजें रहती हैं। फिर इसी तरह से क्या है कि क्या रूह भी मरती है, जो रूह होती है हमारी क्या वो भी मर जाती है, फिर क्या होता है? अब क्या है कि बहरहाल जो रूह है ना वो मरती या मिटती नहीं है बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहां कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से
اسے بھی آرام آتا ہے، اور جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے اور اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمانوں کی جو نسبت ہے تو اس حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے اور جہاں چاہے جائے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ روح جو ہے نا قرار اور بعد، یعنی کہ جو روح ہے یعنی روح کے لیے کوئی جگہ جو ہے ایسی رکی ہوئی نہیں ہے، مطلب کوئی جگہ دور یا پھر نزدیک نہیں ہے، بلکہ سب کی سب جگہ کیا ہے، برابر ہے۔ روح جہاں جائے آ جا سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو جو عذاب ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے رہتا ہے، جن کے جو جیسے جن کے اعمال رہیں گے ویسے ویسے ان کے ساتھ قبر میں کام ہوں گے۔ اب جیسے کہ دنیا ہے، دنیا میں برے انسان بھی ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں۔ ویسے تو نہیں کہ برے انسان کہیں ٹہلنے نہیں جا رہے، کہیں گھومنے نہیں جا رہے، گھومنے برے انسان بھی جا رہے ہیں، گھومنے اچھے انسان بھی جا رہے ہیں، لیکن اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی چیزیں کہ جہاں جائے جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسے کہ، لیکن بات کیا ہے کہ جو ان کے جو بدن پر جو بیتتی ہے وہ انہیں روح کو اچھی طرح سے معلوم چلتی ہے۔ اب کیا کہ روح کی موت اور بعض احوال کیا ہے کہ اب دیکھیں، جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ پہلی چیز کوئی سوچے کہ نہیں، جیسے ہندوؤں میں کیا ہے کہ نہیں، اب وہ تو اب ان میں یہ ہے کہ کسی انسان کی اگر روح بدن سے نکل گئی یعنی کہ وہ انسان اب بالکل وہ بیکار ہو گیا، تو اب اس کو چاہے آپ ڈنڈے مارو، چاہے آپ اس کو کچھ بھی کرو، جو بھی بے حرمتی کرو، لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ وہ مر گیا۔ ایسا ان لوگوں کا دماغ میں چیزیں چلتی، لیکن مسلم میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو روح ہے وہ بدن سے بس نکل گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بدن کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ روح کو نہیں ہو رہی۔ یہاں تک کہ اگر مردہ ہے لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر مکھی بھی بیٹھ گئی تو کیا اس کے اوپر بالکل پہاڑ جیسا وزن ہے، وہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ رو رہے ہیں، بہت بری طرح رو رہے ہیں۔ اس وقت میں روح کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہے کہ چل کیا رہا ہے، دماغ میں چیزیں نہیں ہو پاتی تھیں، تو وہ سب چیزیں ہمارے دماغ میں، اس لیے ہم لوگ بہت احترام کے ساتھ غسل کراتے ہیں، لٹالتے ہیں، بٹھالتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ہر ایک چیز کرتے ہیں، کیونکہ ہم جان رہے ہیں کہ بس وہ انسان ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے بس وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کہتا تو تب بھی ہم سن نہیں سکتے، ہماری طاقت نہیں ہے اپنی کانوں میں کہ جو ہے ہم اس کی بات کو سن سکے، ہم مردے کی بات نہیں سن سکتے، لیکن جو اور جو لوگ ہیں جیسے جانور وغیرہ ہو گئے، جن ہو گئے، فرشتے ہو گئے، وہ سب سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے مٹ جاتی ہے، وہ کیا بد مذہب ہے، اور جو ہے مردہ جو کلام بھی کرتا ہے اور اس کی بولی کیا ہوتی، جن اور انسان کے سوا حیوان وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جیسے جن ہو گئے یہ نہیں سن پائیں گے، لیکن جو انسان ہے وہ نہیں سن پائیں گے، ٹھیک ہے، جو مطلب ایک عوام ہے جو یہ تو یہ نہیں سن پائیں گے، لیکن جیسے فرشتے ہیں وہ سن لیں گے، اور جانور وغیرہ ہیں ان کو بات سنائی دے گی، تو وہ سب یہ سب سن سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں سن سکتے۔ اب کیا ہے کہ دفن کے بعد کیا کرتی ہے نا، قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے کہ ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں نا تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، تو جو قبر کا جو دبانا ہوتا ہے، اگر وہ نیک انسان ہے، مومن ہے، اچھا انسان ہے، تو اس کو وہ اس طرح دبائے گی جیسے کہ ماں اپنی گود میں بچے کو نہیں پکڑتی کتنے پیار سے، اس طرح سے۔ اور جو کافر ہوں گے بھئی ان کے ساتھ تو اللہ رحم کرے کہ یہاں کی پسلی وہاں ہو جائے گی، وہاں کی پسلی یہاں ہو جائے گی، اس طرح سے جو ہے قبر ان کو دبائے گی۔ اچھا، منکر نکیر جو ہے ان کے سوالاتوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے سوالاتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں منکر نکیر دو فرشتے
زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور ان کی شکل بہت جو ہے ڈراؤنی ہوتی ہے، بہت ڈراؤنی، اور ان کا جو ہے بدن کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، اور کالی بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح کیا ہوتا ہے، جن کی آنکھوں سے جو ہے نا آگ جو ہے نا نکل رہی ہوتی ہے، آگ جو ہے آنکھوں سے نکل رہی ہوتی ہے، بہت ڈراؤنی شکل لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے ڈراؤنی بہت بڑے بڑے بال، بالکل جو پیروں تک ہو، اتنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، اور ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بالکل زمین سے چھلے ہوئے، اور زمین وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین چیرتے ہوئے جو ہے آتے ہیں، اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے، اور جھنجھوڑ کر کیا کرتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے، ان سے پھر سختی سے سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ سخت والی آواز میں، ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ سخت والی آواز میں کیا کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے، من ربو کا، یعنی کہ تیرا رب کون ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، پھر کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بات ہو جاتی کہ بھائی ان کے بارے میں تم کیا کہتی تھی۔ جو مردہ ہے، مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب کیا دے گا کہ ربی اللہ، یعنی کہ میرا رب کیا ہے، اللہ ہے۔ پھر جو سوال نمبر جو 2 ہے، اس کا جواب کیا دے گا کہ دین اسلام، یعنی کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب کیا دے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل اور سلام۔ اب آسمان سے ایک آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اگر اچھے سے جواب دے دے گا تو آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے کیا کہا، سچ کہا، اس کے لیے کیا کرو، جنت کا بچھونا بچھاؤ، اور جنت کا جو لباس ہے وہ پہناؤ، اور جنت کے دروازے جو ہے اس کے لیے کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں تک نگاہ جو ہے پھیلے گی، وہاں تک کیا ہوگا، وہاں تک اس کو اپنی قبر جو ہے چمکتی ہوئی بڑی جو ہے نظر آئے گی، اور فرشتے کیا کہیں گے کہ اب تو سو جا جیسے کہ دولہا سوتا ہے۔ اب دولہا سونے سے مراد کیا ہے کہ جب کسی انسان کی شادی ہوتی ہے، جب وہ لوگ پہلی مرتبہ جب اپنے کمرے میں جاتے ہیں، سونے کے لیے جاتے ہیں، تو کوئی بھی انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی یہاں تک دروازے پہ بھی کوئی کنڈی نہیں بجاتا، کچھ نہیں کرتا، کوئی بھی حرکت نہیں کرتی۔ تو جس طرح کیا ہے دولہا سوتا ہے، ویسے کیا کرو تم بھی سوچو، یہ فرشتے کہتے ہیں جب وہ اپنے جو امتحان کو بالکل پاس کر لیتا ہے، جب سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، تب یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کیا گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا، جو جیسے مسلمان ہیں لیکن انہوں نے گناہ کیے ہیں، تو کیا ہوگا، جس طرح کے انہوں نے گناہ کیے ہیں تو ان کے گناہ کے لائق کیا ہوگا، ان پہ عذاب بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک زمانہ تک پھر جو بزرگوں کی شفاعت سے یا پھر ایصال ثواب یا دعا مغفرت سے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے یہ عذاب جو ہے ختم ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، ان کو چین ہی چین ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ مسلمان ہیں، ایمان والے تو کوئی عذاب بھی نہیں ہے، عذاب تب بھی ہے، مسلمان ایمان والے تب بھی عذاب ہے، لیکن جو انہوں نے سزائیں، جو انہوں نے گناہ کیے، ان گناہوں کی سزا کے بعد انہیں بھی پھر کیا ہوگا، آرام ہوگا، سزا ملے گی۔ جیسے گھر والے اگر کچھ بخش دیتے ہیں تو راحت ملے گی، کوئی دعا کر دے کسی کی دعا قبول ہو جائے تو پھر راحت ملے گی، اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا، اور ہر چیز میں کیا کہے گا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب ایک پکارنے والا کیا کرے گا، آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اور اس کے لیے کیا کرو، آگ کا بچھونا بچھاؤ، اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اب اس کے پاس گرم گرم گرمی جیسی لپٹ اور وہ ہوا جو ہے عذاب کی آنے لگے گی، ٹھیک ہے، اور 2 فرشتے اس کے اوپر کیا ہوں گے، عذاب کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ کچھ اب ایک دو روایتوں میں تو ایسا بھی ہے کہ جو فرشتہ جو مقرر ہوتا ہے عذاب کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے اندھے اور کان سے بہرے ہوتے ہیں،
کہ وہ اپنے پاس ایسے بڑے بڑے ہتھیار لیے آتے ہیں، جب اس کو وہ مارتے ہیں نا تو وہ بہت بری طرح مردہ چیختا ہے، لیکن وہ بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ جب اندھے ہیں تو وہ کہیں پر بھی مار سکتے ہیں، اور بہرے ہیں تو مردہ چاہے کتنا بھی چیخے اس سے کوئی چیخ سنائی دینی نہیں ہے۔ تو کچھ روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ اس بری طرح فرشتے جو ہے ایسے مارتے ہیں، اور کہ تو وہ اندھے ہیں اور پلس بہرے ہیں، تو انہیں نہ چیخ سنائی دے رہی ہے مردے کی، نہ ہی تکلیف نظر آ رہی کہ کس قدر اور کہاں مار رہے ہیں۔ ان کو جس کام پہ لگا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، بس وہ اسی کام کو کرے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، کچھ روایتوں میں ایسا بھی ہے۔ قیامت تک اسی طرح جو ہے وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے وہ شخص جو کافر ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں بن سکتا، چاہے کوئی اس کے لیے کتنی بھی دعائیں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہاں تک کہ کافروں کے لیے دعا کرنے کا بھی ہمارے پاس حکم نہیں ہے کہ ہم کافروں کے حق میں جو ہے دعا کریں، ان کی بخشش کی دعا کریں، بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے آگے کی طرف کہ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مطلب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن پر کیا ہوتے سوالات نہیں ہوتے، لیکن اس کے بارے میں ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی، بعد میں بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ ابھی ہم لوگ اور چیزوں کو جانتے ہیں کہ عذاب و ثواب انسان کو کیسے چیز، مطلب کیسے کیا ہوتا ہے، تو اور یہ کیا ہے کہ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے، یعنی کہ اگر عذاب ہوگا تو دونوں پر ہوگا، ثواب ہوگا تو بھی دونوں پر ہوگا، مطلب روح پر بھی ہوگا بدن پر بھی ہوگا، روح پر بھی ہوگا بدن پر بھی ہوگا۔ اب کیا ہے کہ اب بدن اگرچہ گل جائے، جیسے میں نے آپ لوگ سوال کیا کہ بھائی بتاؤ اگر جیسے کسی کو ہم نے دفن ہی نہیں کیا، کوئی پانی میں ہی بہ گیا، کسی کو شیر ہی کھا گیا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے پاس کیسے سوال اور جواب ہوں گے؟ بھائی جب اس کی باڈی نہیں ملی تو کیا کرا جائے؟ جب دفن ہی نہیں کیا تو اب کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے یا خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی جو اجزاء ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ جو اس کے اصلی جو اجزاء ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اب میں آپ کو باقی بتاؤں گی۔ تو انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن جو کیا ہوگا، پھر بدن بن کر تیار ہو جائے گا۔ یہ اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ جو اجزاء ہوتے ہیں، تو یہ اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، پیچھے بیک بون، وہاں پر ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے، جس کو نہ خاک نگل سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ ہی کوئی درندہ وغیرہ کھا سکتا ہے، وہ ہمیشہ سے باقی رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ سمجھ لو کہ باڈی کے بیج ہیں، بیج وہ اتنے باریک ہیں کہ انہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ سے باقی رہیں گے، اور انہی کے وجہ سے کیا ہوگا نا، قیامت کے دن ہمارا پورا جو بدن ہے وہ تیار ہو جائے گا، پورا بدن تیار ہو جائے گا انہی کے وجہ سے، کیونکہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ اب جیسے کہ کوئی شیر ہے، کسی شیر نے جو ہے کسی شخص کو کھا لیا، تو اب جہاں پہ اس شیر کے پیٹ میں ہی پھر جو ہے منکر نکیر حاضر ہو جائیں گے روح نکالنے، اور جو ہے مطلب سوالات کرنے کے لیے وہیں پہ۔ اور اگر کوئی انسان دریا میں ہے تو دریا میں سب کچھ سارا کچھ وہیں جہاں جو ہے، بس اگر وہ دفن نہیں کیا گیا تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جہاں پہ اس کے ساتھ جس طرح سے بھی، جس حالت میں بھی انتقال ہوا ہے، جیسے بھی اس کو موت آئی، اور پھر اس کی وہیں پہ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سوال اور جواب ہوں گے، جس کنڈیشن میں بھی وہ ہے۔ اور پھر جب بھی کوئی انسان جو ہے ثواب، مطلب علیہ ثواب بخشے گا، تو تب بھی ان کے پاس وہ پہنچتا رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اگر دفن نہیں کیا تو اس کے پاس کوئی علیہ ثواب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، یا کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ اب ایسے کون سے لوگ ہیں بھائی جن کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی؟ تو نبی ہو گئے، ولی ہو گئے، عالم دین ہو گئے، شہید ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے، جو قرآن پر عمل بھی جو انجام لاتے ہوں، تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان کے بدن کو کیا ہوگا؟ مٹی نہیں کھائے گی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے جو ہے کبھی بھی گناہ نہ کیا ہو، اور وہ جو ہر وقت کیا درود شریف کو اپنی زبان پر ورد بنا لیا ہو، کہ ہر وقت وہ درود پاک پڑھتے رہتے ہوں، تو ان کے بدنوں کو
کبھی بھی جو ہے مٹی نہیں کھا سکتی. اور جو انبیاء علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے وہ گمراہ ہے، بد دین ہے، خبیث ہیں اور توہین کرنے والے ہیں. کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر رب تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو کھانا حرام فرما دیا، یعنی کہ مٹی جو ہے انبیاء علیہ السلام کو نہیں کھا سکتی. تو جو کوئی یہ کہے کہ اب کیوں جاتے ہو، کیوں مانگتے ہو، کیا ضرورت ہے، ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی خراب ہے. اور یہ انہیں ابھی نہیں معلوم پڑے گا، جب انتقال ہو جائے گا تو خود بخود ساری چیزیں معلوم پڑتی رہیں گی. اس وقت کسی انسان کو دلیل، پھر وہ کسی انسان سے دلیل نہیں مانگیں گے. جیسے کہ آج کے زمانے میں کیا دلیل ہے، کچھ دلیل ہے، کہیں سے کچھ ثابت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس وقت میں انہیں ساری دلیلیں اپنے آپ نظر آنے لگیں گی، ساری چیزیں اپنے آپ انہیں دکھنے لگیں گی، پتہ چلنے لگے گا کہ کیا دنیا میں وہ عقیدہ رکھے ہوئے تھے. تو یہاں تک جو آج ہماری کلاس ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے آگے سے ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.